تخت پر آیا۔ جب عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تو یزید نے عبداللہ ابن عمر یعنی خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ کو، یزید نے خط لکھا، خط میں یہ لکھا احمق، اگر یہ یزید لکھ رہا ہے، احمق یہیں سے آغاز ہے، اے احمق، اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے اپنے حق کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا، یعنی حسین کو قتل کیا، اور اگر یہ میرا حق نہیں تھا تو اس کے اصل بانی تمہارے باپ ہیں، جا کے دیکھو۔ آغاز وہاں سے ہے جو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے، جو کسی شاعر نے کہا ہے سلسلہ در سلسلہ خنجر پہ لاکھوں ہاتھ ہے، قاتل شبیر تنہا ابن مرجانہ نہ تھا۔ تنہا وہ نہیں تھا، لاکھوں ہاتھ ہے قتل حسین میں، کہ حسین کو ان کے اقربا، اعزا، انصار، دوستو احباب کے ساتھ قتل کیا۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ خود فرماتے ہیں ترکت الخلق ترًا فی ہواک، اے میرے معبود تیری خوشنودی کے لیے میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اے میرے معبود تیری خوشنودی کے لیے۔ وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، اے میرے معبود اپنی محبت میں اگر تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو بھی میرے دل کا میلان کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ جہاں امام حسین کے ساتھ بڑی نسل والے، اونچے قبیلے والے موجود تھے اپنی جان کو دینے کے لیے، جہاں امام حسین کے جان نثاروں میں اشراف تھے، وہاں امام حسین کے جان نثاروں میں غلام بھی تھے۔ غلاموں نے بھی فرزند فاطمہ پر اپنی جانیں قربان کی ہے کہ حسین منع کر رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن غلام اپنی جان کو قربان کرنے میں شرف محسوس کر رہے ہیں۔ ان غلاموں میں سے ایک غلام، فرمائش کی ہے کسی مومن نے، ایک غلام جون ہے جو ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ یہ جون پہلے غلام تھے فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے۔ مولا کائنات نے 150 دینار میں فضل سے جون کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ابو ذر غفاری کی خدمت کے لیے جناب ابو ذر کو ہبہ کر دیا تھا۔ جو کہتے ہیں کہ جون غلام تھے، کس کے غلام تھے؟ ابو ذر غفاری کے، مولا ہی نے خریدا اور جناب ابو ذر کی خدمت کے لیے دیا۔ جب 31 اور 32 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ خلیفہ سوم نے خلیفہ رسول ابو ذر غفاری کو ربضہ جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ بھی جناب ابو ذر پہ ایک ظلم و ستم تھا۔ ربضہ بھیجا اور وہاں پر نہایت ہی دردناک موت جناب ابو ذر غفاری کی واقع ہوئی۔ جب جناب ابو ذر کی وفات ہو گئی تو یہ غلام جون پھر مولا کائنات کے پاس آ گیا۔ یہ غلام مولا کائنات کی خدمت میں رہا۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن کی خدمت میں، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت میں، امام حسین نے اپنے بیٹے سید سجاد کے سپرد کیا تھا کہ سید سجاد کی خدمت میں یہ جون غلام
رہے۔ جب امام حسین مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے تو یہ غلام بھی ساتھ ساتھ تھا، اور مکے سے جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو یہ غلام ساتھ ساتھ ہے، یہاں تک کہ صبح عاشور جب سب اپنی جانوں کو قربان کرنے لگے تو یہ غلام امام کی خدمت میں آتا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے جون تم اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آئے ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم قتل ہو جاؤ۔ امام اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن جناب جون اجازت لینے کے لیے ایک مرتبہ جناب جون کہتے ہیں اے آقا اے مولا کیا آپ ہمیں اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہمارا رنگ کالا ہے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور ہمارا حسب پست ہے، ہم حبش کے رہنے والے ہیں، حبشی ہیں، اس بنا پر امام حسین نے کہا اے جون تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جون اصرار کر رہے ہیں مولا اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اجازت دیتا ہوں، اجازت دی۔ جناب جون آئے، جنگ کی 25 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، جب گھوڑے سے گرنے لگے زخموں سے چور ہو کر کے ایک مرتبہ جناب جون آواز دیتے ہیں یا مولا ادرکنی، اے آقا و مولا میری مدد کے لیے پہنچیے۔ امام حسین پہنچے، دیکھا جون غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب جون کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا غش کے عالم میں ہے، پھر آنکھ کھولی۔ ایسا امام حسین نے محسوس کیا جیسے جون کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام مظلوم کہتے ہیں اے جون کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جون نے کہا اے آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ امام حسین کہتے ہیں اے جون میں بھی راضی ہوا، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوا۔ ارے جون کی روح پرواز کر گئی۔ ارے جون نے چلتے وقت اجازت لیتے وقت یہی کہا تھا نا کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، ہمارا رنگ کالا ہے، شاید اس لیے اجازت نہیں دے رہے۔ امام حسین نے جون کی شہادت کے بعد دعا کی اللہم بیض وجہہ، اے میرے معبود جون کے چہرے کو نورانی کر دے، وطیب ریحہ، اور ان کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے، وحشرہ مع الابرار، اور ان کا شمار ابرار کے ساتھ ہو۔ امام حسین نے جو جناب جون کے لیے دعا کی تھی، ارے جب بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، ان کا بیان ہے، امام سجاد سے بھی یہ روایت ملتی ہے، جون کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا اور جون کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ امام حسین نے جو دعا جون کے حق میں کی تھی وہ دعا مستجاب ہو گئی۔ سیعلم الذین، اے میرے معبود ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہوں، دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں، اے میرے معبود ان کی حفاظت فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود اب تک جتنے ہمارے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔